لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات بھیج دے محمد رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس رمضان المبارک 1446 ہجری کی یہ چھٹی مجلس اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت کل کی مجلس میں مقام عبدیت و بندگی سے متعلق کچھ مرحلوں کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ انسان اگر روحانی اور معنوی کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ روحانی اور معنوی کمال عبادت ہی کے ذریعے سے، بندگی ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے کئی مرحلے ہیں. انسان ایک دم سے عرش پہ نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ اس کے لیے اسے مختلف زینوں کو طے کرنا ہوگا.
مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوگا، اور ان مرحلوں سے گزر کر ان زینوں کو طے کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے اس مقام اور منزل اور مرتبے تک پہنچے گا کہ جسے قرب الہی کی منزل کہا جاتا ہے، اور جس مقام تک خاصان خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکا ہے، کیونکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت ہی زیادہ ریاضت کی ضرورت ہے، مشق کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، اور بغیر ریاضت کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر لگن کے انسان اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سوال ہوتا ہے، اور کل بھی مجلس کے بعد کئی لوگوں نے ان مرحلوں سے متعلق سوال کیا کہ اگر یہ مرحلے حاصل کرنا ہو تو کیا کیا جائے۔ اگر آپ کل کی مجلس کو غور سے سنیں تو اس کا حل اسی مجلس ہی میں بیان ہو گیا ہے، الگ سے اس کا حل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے پہلے مرحلے کو طے کر سکتے ہیں، کیسے دوسرے مرحلے میں قدم رکھ سکتے ہیں، اور پھر پہلے اور دوسرے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد تیسرے اور چوتھے اور پانچویں مرحلے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اسی کا ذکر ہوا ہے، جس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں متعدد آیتیں پیش کی گئی تھیں کہ اسی پہلے مرحلے میں یہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی ہو، احسان ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ذریعے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے۔ ان چیزوں کو انسان انجام دے کے، ان چیزوں کو اپنا کے پھر اس پہلے مرحلے میں قدم رکھتا ہے اور اس پہلے درجے تک پہنچتا ہے۔ لیکن ہم نے پہلے ہی درجے میں بھی قدم نہیں رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے پہلے ہی درجے میں قدم نہیں رکھا تو پھر ہم تیسرے اور چوتھے اور پانچویں درجے کے متعلق تو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور مختصر طور پر میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول میں اور ان حالات میں اگر ہم پہلا درجہ بھی طے کر لے جائیں تو یہی ہماری نجات کے لیے بہت ہے، یہی ہمارے کمال کے لیے بہت ہے، یہی ہماری بلندی روح کے لیے بہت ہے۔ پہلا درجہ کہ جس مرحلے میں انسان کو اپنی خواہشات سے ٹکرانا ہے، جہاں کے اوپر انسان کو حرام سے بچنا ہے، جہاں کے اوپر انسان کو واجبات کو وقت کے اوپر ادا کرنا ہے، یہ پہلا مرحلہ، اسی پہلے مرحلے کو اگر ہم سر کر لے جائیں تو یہی پہلا مرحلہ انشاءاللہ ہمیں معصومین سے قریب کر دے گا، یہی پہلا مرحلہ ہمیں جنت تک پہنچا دے گا، یہی پہلا مرحلہ اللہ سے ہمیں ملا دے گا۔ اس سلسلے میں کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں خود معصومین علیہ السلام کی زندگی سے، کہ اگر آپ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کے اوپر نظر کریں
تو خود معصومین علیہم السلام کی جو عبادت تھی، اس عبادت کا انداز کیا تھا، اور یہ جو کیفیت معصوم کے اندر پیدا ہوتی تھی، یہ کیوں پیدا ہوتی تھی؟ یہ وہ 5ویں مرحلے کے بعد والی منزل ہے۔ یہ کیفیت جو پیدا ہوتی تھی معصومین علیہ السلام کے ہاں، یہ 5ویں مرحلے کے بعد والی منزل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم اگر پہلا ہی مرحلہ سر کر لے جائیں تو ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اس مرحلے میں جو معصومین علیہ السلام کی عبادت کا انداز لکھا ہوا ہے، جو ابدیت کہ کس منزل کے اوپر یہ ہستیاں تھیں، کیونکہ انسانی بلندی اور انسان کامل ہونے کے لیے واحد راستہ عبادت کا راستہ ہے۔ واحد راستہ عبادت کا راستہ ہے، چونکہ عبادت اور عبودیت نتیجہ ہے تقرب کا، اللہ سے تقرب کا، کیونکہ اسی عبادت کے ذریعے سے، اسی عبودیت کے ذریعے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ سے نزدیک ہوتا ہے۔ تو عبادت اور عبودیت کا نتیجہ اللہ سے تقرب ہے، اور تقرب ہی کی بنا پر انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ جو جتنا قریب چلا جائے، جو جتنا نزدیک ہو جائے، جو جتنا تقرب حاصل کر لے جائے، وہ اتنا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ اب اگر خود اللہ نے کسی کو اپنا محبوب کہا ہو تو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام کیا ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اہل بیت علیہم السلام عبادت اور بندگی کے وقت روزمرہ کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو توہمات ہوتے ہیں، جو ہم کو صحیح اور خالص عبادت میں سے کہیں نہ کہیں روک دیتے ہیں، یا اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، یا اس کے ثواب کو کم کر دیتے ہیں، یا عبادت کو عبادت نہیں رہنے دیتے ہیں، ان کے بجائے خداوند محبوب کی یاد میں محو اور غرق ہوتے تھے۔ ہر وقت اس کی یاد میں اور اسی کی یاد میں غرق۔ اور یہ طریقہ جو تھا یہ وقتی نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ بڑا دل لگ رہا ہے اس وقت دعا کرنے میں، بڑا دل لگ رہا ہے اس وقت عبادت کرنے میں، بڑا دل لگ رہا ہے اس وقت نماز پڑھنے میں، بڑا دل لگ رہا ہے اس وقت تلاوت کرنے میں۔ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے تو بڑا دل لگ رہا تھا، لیکن 2 پیج پڑھے دل اچاٹ ہو گیا۔ تو ہمارے یہاں وقتی طور کے اوپر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے بہت فریش تھے، بڑی توجہ تھی اللہ کی طرف، ابھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ توجہ ہٹ گئی، اور اب یہ ہوتا ہے کہ بس کتنی جلدی نماز تمام ہو اور ہم جائیں اپنے پھر کام کے اوپر، اپنے جائیں پھر گھر کے اوپر۔ تو ہمارے یہاں یہ چیز وقتی ہوتی ہے، کبھی آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اور پھر آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ لیکن معصوم کیا یہ صورت نہیں ہوتی تھی۔ معصوم یاد الہی میں غرق ہوتے تھے، یاد الہی میں محو ہوتے تھے، اور ہمیشہ خدا کی عبادت اور بندگی کا یہی حال ہوتا تھا۔ ہمیشہ صبح کی نماز کا وقت ہوا تو یہی حال ہے، ظہر عصر کی نماز کا وقت آیا تو یہی حال ہے، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت آیا تو یہی حال ہے، رات کو عبادتوں کے لیے کھڑے ہوئے تو یہی حال ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی صرف مصلی تک نہیں تھی یاد کہ ہاں مصلی پہ آئے ہیں تو بس اللہ سے رابطہ ہو گیا اور مصلی سے ہٹ گئے تو پھر یاد الہی سے غافل ہو گئے، الیاذ باللہ۔ نہیں،
بلکہ یہ جو 24 گھنٹے کے جتنے بھی لمحے ہوتے تھے، یہ جتنی ساعتیں ہوتی تھیں، یہ تمام ساعتیں اور تمام لمحے یاد الہی میں ہوتے تھے. یاد الہی میں، یعنی ہر وقت جو معشوق ہوتا تھا، جو محبوب ہوتا تھا، وہ ان کی نظر میں ہوتا تھا. دنیا میں بہت سی عشق اور معشوق کی داستانیں مشہور ہو گئی ہیں. اس عشق کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، جو دنیا میں عشق ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا عاشق ہو جاتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت اسی کی صورت اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے. جس کا عاشق ہوتا ہے اسی کی باتیں اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، اسی کی باتیں اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہیں، اسی کی صورت اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے، اور وہ ہر وقت سوچتا ہے کہ وہ اسی کی یاد میں رہے. وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو بھی اسے یاد کرتا ہے، وہ کہیں باہر نکلتا ہے تو بھی اسے یاد کرتا ہے، گھر کے اندر آتا ہے تو بھی اسے یاد کرتا ہے. کوئی بھی چیز ایسی کہ جو اس سے نسبت رکھتی ہو، اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ارے یہ تو میرے معشوق کی چیز ہے، یہ تو میرے معشوق جیسی ہے. عزیزان محترم، اس عشق کو عشق مجازی کہا جاتا ہے، کہ جو جھوٹا عشق ہے، جو فریب دینے والا عشق ہے، جو دھوکہ دینے والا عشق ہے، جو وقتی ہوتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہی جو عشق ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو بندے عشق الہی میں غرق ہو جاتے ہیں تو پھر حقیقت میں ہر وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زندگی کے تمام لمحات میں اللہ ان کی نظر میں ہوتا ہے، اللہ ان کی نظر میں ہوتا ہے. امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ مولا گناہ کیا وجہ ہے کہ ہم گناہ کی طرف بڑھ جاتے ہیں لیکن آپ لوگ اس میں؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا 5. کہا تم نے سوچا کیوں نہیں؟ تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہ اس میں سوچنے والی بات ہی نہیں، یہ تو ہر وقت نظر میں ہے. کہ بس جس وقت جیسے 5 انگلیاں تمہاری نظر میں ہیں، بس ایسے ہی ہر وقت ہماری نظر میں اللہ رہتا ہے. ہر وقت ہماری نظر میں ہمارا معبود ہے. تو جب ہر وقت نظر میں اللہ ہے تو کیا مجال ہے کہ اس کے خلاف کوئی عمل ہو جائے؟ کیا مجال ہے؟ اس لیے کہ خود معصومین علیہ السلام کی جو عصمت تھی، یہ کوئی مجبوری والی یا اجباری عصمت نہیں تھی. اجباری عصمت کا تو کمال ہی نہیں ہے، اختیاری عصمت کا کمال ہے. مقام عصمت یہ بہت بلند مقام ہے. انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو اہل بیت کی عصمت کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ ہم جسے عصمت سمجھ رہے ہیں وہ عصمت کیا ہے، اور خود واقعاً جو اللہ نے معصومین علیہ السلام کو عصمت عطا کی تھی وہ عصمت کیا ہے. معصوم مجبور نہیں تھے گناہ نہ کرنے کے اوپر. اگر مجبور ہوتے تو کمال نہ ہوتا اور ہمارے لیے نمونہ نہ بنتے، ہمارے لیے مثال نہ بنتے. معبود تو نے ان کو تو معصوم بنایا تھا اور وہ انہوں نے تو اپنے کو گناہوں سے بچا لیا، ہم تو خطا کار تھے لہذا ہم سے گناہ ہو گئے، تم ہمارا مواخذہ کیوں کر رہا ہے؟ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لہذا معصومین علیہ السلام کی جو عصمت ہے وہ اجباری نہیں ہے جیسے فرشتوں کی عصمت ہے.
فرشتے مجبور ہیں، معصوم مجبور نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اختیاری حالت میں، اور یہی تو کمال ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ نے ان کو اپنا بنایا تھا، اپنا بنایا تھا، اور یہ ہستیاں محبوب خدا قرار پائی تھیں۔ اہل بیت علیہم السلام عبادت و بندگی کے وقت اس قسم کے خیالات اور توہمات سے بالکل دور ہوتے تھے، اور یہ توہمات اور خیالات ان کے قریب بھی نہیں جا پاتے تھے، اور صرف واجبات کی حد تک یا نماز کے مصلی تک نہیں، بلکہ مستحبات کے سلسلے میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ محجۃ البیضاء ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، اسی کتاب میں ایک روایت ہے، روایت آپ سب کی سنی ہوئی ہے۔ جنگ احد کے موقع پر امیر المومنین کے پائے مبارک میں تیر لگ گیا۔ اس وقت امیر المومنین کی عمر، آپ کا سن صرف 23 سال کا تھا، بالکل جوان امیر المومنین ہے۔ تیر لگ گیا، جو تیر گوشت کو پار کر کے ہڈی میں پیوست ہو گیا تھا۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، کس قدر اذیت ہوتی ہوگی۔ طبیب کو بلایا گیا۔ جس وقت طبیب قریب آیا ہے اور اس نے ہاتھ لگایا، مولا نے منع کر دیا، نہیں نہیں نہیں، بہت زیادہ تکلیف ہے اس میں، اور آپ نے اس تیر کو نکالنے کی اجازت نہیں دی، خود مولا علی نے۔ طبیب پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے سوال کیا، کیا ہوا؟ وہ علی کا حال کیا، علی کا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ، علی تو اس تیر کو چھونے ہی نہیں دے رہے۔ اس کی پوری کیفیت طبیب نے پیغمبر کو بیان کی کہ وہ اس طریقے کا تیر ہے، اور اس طریقے سے وہ گوشت میں پیوست ہونے کے بعد ہڈی تک پہنچ گیا ہے۔ پیغمبر نے جیسے ہی سنا، کہا رہنے دو، علی جب نماز میں مشغول ہو تو تیر نکال لینا۔ جب علی نماز مصلی عبادت پر آئیں تو پیر سے تیر نکال لینا۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خدا کے علاوہ کسی دوسری چیز پر توجہ نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس رابطے کا، یہ جو عبد اور معبود کے درمیان میں رابطہ ہے، کہاں شدید درد کہ اگر تیر نکالا جا رہا ہے تو اتنی تکلیف کہ طبیب کو منع کر رہے ہیں کہ رہنے دو، اور کہاں وہ منزل کی مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے ہیں اور طبیب تیر نکال رہا ہے، اور امیر المومنین کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ تیر پیر سے نکل رہا ہے، احساس بھی نہیں، اور جمال محبوب میں سراپا غرق۔ محبوب کا جمال نگاہوں کے سامنے ہے، اور اس محبوب کے جمال میں ایسا غرق ہے کہ اگر تیر بھی نکال لیا جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب اس قسم کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو بہرحال معترض کی زبان کھل جاتی ہے، اور معترض یعنی جو اعتراض کرنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی صاحب شیعہ لوگ عجیب ہیں، ایک طرف تو اپنے مولا کے یہ فضائل پڑھتے ہیں کہ وہ نماز اتنے خضوع اور خشوع سے پڑھتے تھے کہ تیر نکال لیا جاتا تھا، اور پھر ایک طرف وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دروازے کے اوپر سائل آیا اور اس نے سوال کیا تو مولا علی نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ کہاں یہ خضوع خشوع؟ تو اگر علی اتنے ہی خضوع خشوع سے نماز پڑھتے تھے تو پھر جب سائل سوال کر رہا تھا تو وہ خضوع خشوع کہاں چلا گیا؟ پھر وہ توجہ کہاں چلی گئی؟ اور پھر انہوں نے کیسے سائل کی آواز کو سن لیا؟ وہ تو جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو پھر تو بس اللہ ہوتا تھا اور وہ ہوتے تھے۔ پھر یہ دروازے مسجد کے اوپر
جب سائل آیا تو انہوں نے سائل کے سوال کو کیسے سن لیا؟ عزیزان محترم، اول تو اس کا خود نقلی جواب، نقلی کا مطلب خود قرآن مجید سے بھی جواب ہے، حدیث سے بھی جواب ہے، لیکن میں عقلی جواب دے دوں کہ دیکھیے دروازے مسجد پر جب آیا ہے سائل اور اس نے مسجد میں لوگوں سے سوال کیا، مسجد میں پیغمبر بھی موجود ہے، مسجد میں اصحاب بھی موجود ہے، مسجد میں انصار بھی موجود ہے، مسجد مولا امیر المومنین بھی موجود ہے، سائل نے سوال کیا۔ اب جو جتنا مہو ہو، جتنا غرق رہا ہو، کس نے سنا کس نے نہیں سنا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ تفسیر میں ضرور ملا کہ سائل کا سوال پورا نہیں ہوا، اور جب سائل کا سوال پورا نہیں ہوا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ معبود میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں، میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ بس جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں، امیر المومنین نے اپنی انگشت مبارک کو اشارہ کیا، سائل آیا، انگوٹھی اتاری اور لے کر چلا گیا۔ عزیزان محترم، یہ سائل بھی بڑا عجیب تھا، یہ سوال بھی بڑا عجیب تھا، یہ موقع بھی بڑا عجیب تھا۔ ہر مسجد کے دروازے پہ سائل آتے ہیں، لیکن ان سائل کو بھی اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے اور ابھی نماز ہو رہی ہے، لیکن جب نماز ختم ہوگی لوگ نکلیں گے تو ان سے سوال کر لیں گے۔ یہی تو ہوتا ہے، کوئی نماز ہوتے ہوئے دروازے پہ آگے سوال تو نہیں کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی غریب الوطن آ جاتا ہے، وہ نماز کے بیچ میں نہیں کھڑا ہو جاتا ہے، نماز تمام ہوئی، کہا نمازیوں دیکھو میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں سائل ہوں، میرا سوال پورا کرو، مجھے کچھ دے دو۔ یہی تو طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سائل بھی بڑا عجیب تھا کہ جس نے جس وقت نماز ہو رہی تھی اسی موقع کے اوپر دروازے مسجد کے اوپر آ کر سوال کیا۔ اچھا، سائل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں ملتا ہے، کسی کی کوئی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا ہے، لیکن عزیزان محترم حقیقت میں یہاں کے اوپر قدرت کو تو علی کی فضیلت بتانا تھی، قدرت کو علی کا مقام اور مرتبہ سمجھانا تھا کہ دیکھو علی کون ہیں۔ یہ سائل جب دروازے مسجد پر آیا تو سائل کا انداز بتا رہا ہے کہ کوئی عام سائل نہیں ہے، یہ سائل کا سوال بتا رہا ہے کہ یہ عام سائل نہیں ہے، یہ سائل کا شکوہ بتا رہا ہے کہ یہ عام سائل نہیں ہے، یہ عام سائل نہیں ہے۔ لہذا جب چلنے لگا تو اس نے کہا کہ معبود میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ اب اللہ ہے جسم و جسمانیات سے پاک، وہ خود آ کے سائل کے سوال کو پورا نہیں کرے گا، وہ خود آ کے دے گا نہیں، ضروری ہے اب اس سائل کے سوال کو پورا کرنے کے لیے کہ کوئی ہو کہ جو اس کی طرف سے اس سائل کے سوال کو پورا کرے۔ اب اگر قدرت انتخاب کرے تو کس کا انتخاب کرے گی؟ اب انتخاب اسی کا ہوگا جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کی آنکھیں عین اللہ ہوں، جس کا پہلو جنب اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، اور جس کا نفس نفس اللہ ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔
تو یہ ہے مقام، وہ بلند مقام، یہ مقام قرب ہے. یہ ہر انسان کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے یہ مقام. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب آپ نماز کے لیے تیار ہونا چاہتے تھے تو آپ کے اعضاء بدن خوف خدا کی وجہ سے لرزنے لگتے تھے. نماز کا بھی وقت آیا ہے اور نماز کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تیاری کرتے کرتے امام لرزتے رہتے تھے. اور جب ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے کہ جس کے شروع میں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو، تو امام کی زبان پر آتا تھا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہو. اور میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مجازی اور ایک ہوتا ہے حقیقی مصداق. جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں یہ سب مجازی مصداق ہیں. صاحبان ایمان کے واقعی اور حقیقی جو مصداق ہیں وہ صرف اور صرف آل محمد ہیں، صرف اور صرف اہل بیت عصمت و طہارت ہیں. اور جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے اعضاء بدن کانپتے تھے اور آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا. جب آپ سے سوال ہوتا تھا کہ یہ آپ کا کیا حال ہو رہا ہے تو آپ فرماتے تھے جو شخص پروردگار کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے لیے سزاوار ہے، مناسب ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو جائے اور اعضاء بدن میں اس کے راشا پیدا ہو جائے. اور جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تھے تو ایک مرتبہ سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور سر کو آسمان کی طرف اٹھا کے کہتے تھے الہی ضیفک ببابک، معبود تیرا مہمان تیرے دروازے پہ آیا ہے. الہی ضیفک ببابک، معبود تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. یا محسنو قد اتاک المسیء، اے بخشنے والے خدا گنہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ ہے تواضع، یہ ہے تواضع، انکساری، اپنے کو اس بزرگ و برتر اللہ کے سامنے چھوٹا بنا کے پیش کرنا. جبکہ یہ کتنی بلند ہستیاں تھیں، کتنی بلند ہستیاں تھیں، لیکن اس کے سامنے، اس کے مقابلے میں اپنے کو چھوٹا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جن کے دامن کے اوپر ترک اولا تک کا دھبا نہیں ہے. اور وہ آ کے اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں معبود میں تو گنہگار ہوں. یہ ان کی بزرگی ہے، یہ ان کی بزرگی ہے. ان فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، اے خدائے مہربان میرے گناہوں کو اپنے کرم سے بخش دے. ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ہمارے چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے جد بزرگوار کتاب علی کا مطالعہ کرتے تھے، یہ ایک صحیفہ تھا کہ جو ایک معصوم سے دوسرے معصوم، دوسرے معصوم سے تیسرے معصوم کی خدمت میں پہنچا ہے. صحیفہ علی، ایسے ایک صحیفہ فاطمہ جو جناب فاطمہ نے سے متعلق اور جس میں جناب فاطمہ نے آنے والے حالات، واقعات اور پوری زندگی جناب فاطمہ کی اس صحیفے میں تھی. تو کتاب علی، ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے جد بزرگوار کتاب علی کا مطالعہ فرماتے تھے
جس میں حضرت علی علیہ السلام کی عبادتوں کا ذکر تھا، تو فرماتے تھے من یطیق ھذا، من یطیق ھذا، کون اتنی طاقت اور اتنا برداشت رکھتا ہے، کس کے اندر اتنی طاقت اور اتنا تحمل ہے، یہ عبادت، یہ انداز، اتنی زحمت، اتنی تکلیف۔ اور پھر فرماتے تھے ثم یعمل بہ، یعنی اس کے بعد جو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ کس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہوگی، پھر اسی کے اوپر امام عمل کرتے تھے۔ چوتھے امام، ایک دن جابر ابن عبداللہ انصاری، انہوں نے امام سجاد کی خدمت میں عرض کی، یا ابن رسول اللہ، جنت آپ اور آپ کے چاہنے والوں کے لیے خلق ہوئی ہے۔ جب سردار جوانان جنت آپ ہیں، مالک جنت آپ ہیں، جنت کا سارا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آتش جہنم کو برے لوگوں اور آپ کے دشمنوں کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو لہٰذا آپ عبادت میں اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی زحمت کیوں فرماتے ہیں، اتنی مشقت؟ تو امام نے فرمایا جابر افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں خداوند عالم کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ غور فرمایا کہ یہ عبادت کس لیے تھی؟ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ ہماری منزل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کے اوپر اب اضافے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو وہاں کیا مرتبہ رہا ہوگا، کیا مقام رہا ہوگا؟ اور امام فرما رہے ہیں کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو عبادتیں تھیں، یہ جو دعائیں تھیں، یہ جو مناجاتیں تھیں معصومین علیہ السلام کی، یہ حقیقت میں مقام شکر میں تھی، اور یہ بہت بلند منزل ہے، یہ 5ویں مرحلے کے بعد والی منزل ہے۔ یہ جو کل 5 مرحلے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے تھے، یہ 5ویں مرحلے کے بعد والی منزل ہے، کہ جہاں کے اوپر انسان شکر خدا کے لیے کن کن نعمتوں کا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں گن سکتے ہو، نہیں شمار کر سکتے ہو۔ کس کس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ ہم تو جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان میں سے کتنی نعمتوں کا ہم نے شکر ادا کیا ہے۔ ہم تو واجب نمازیں بھی جیسی تیسی پڑھ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اور اگر اس کے بعد ہم کو کچھ نہیں ملتا ہے تو اللہ کو کوسنے لگتے، معبود ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھے اور کوئی واجب نماز نہیں چھوڑی، پھر بھی ہم مریض ہو گئے، پھر بھی ہم مشکل میں پڑ گئے، پھر بھی ہمارا روزگار اور کاروبار ڈاؤن ہو گیا۔ یہ ہم ہیں، اور وہ معرفت کی منزل الگ ہے، وہ معرفت کی منزل الگ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے 6ٹھے امام 5ویں امام علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ کانا ابی یصلی فی جوف اللیل فیسجد السجدۃ فیطیل حتی نقول انہ راقد، ہمارے پدر بزرگوار رات کے سناٹے میں نماز پڑھتے تھے اور اتنا طولانی سجدہ کرتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ شاید سو گئے امام، شاید امام سجدے میں سو گئے ہیں، لیکن امام نیند میں نہیں ہوتے تھے، امام خواب میں نہیں ہوتے تھے، امام سجدے کے عالم میں ہوتے تھے۔ لیکن اتنا طولانی سجدہ امام کا، یہ وہی حالات ہیں
کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو مقام فنا فی اللہ کے ذریعے حاصل ہوتے تھے، اللہ کی ذات میں اپنے کو گم کر دینا۔ اب میں کیسے ان اصطلاحوں کو سمجھاؤں؟ اللہ کی ذات میں اپنے کو گم کر دینا، اللہ کی ذات میں اپنے کو کھو دینا، بس اللہ ہی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جدھر دیکھو اسی کا جلوہ، جہاں دیکھو اسی کا جلوہ، جسے دیکھو اسی کا جلوہ، ذرے ذرے میں اسی کا جلوہ نظر آتا تھا۔ وہ اس طرح کہ اس جسم اور دنیا سے ایک طرح سے تجرد کسے کہتے ہیں؟ کل تیسرے اور چوتھے مرحلے میں یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی کہ روح جو ہوتی ہے جسم کی محتاج نہیں رہتی، اور اس کو جسم کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی منزل ہے کہ انسان اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں روح آسمانوں میں پرواز کرتی ہے، بلندیوں پہ پرواز کرتی ہے۔ اشد اتصالا بالروح اللہ من شعاع الشمس بہا، جتنی تیزی سے ایک سورج کی شعاع پڑتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیز یہ جو خاصان خدا ہیں، ان کے اوپر وہ قدرت کی شعاع، اس نور الہی کی شعاع ان کے اوپر اتنی تیز پڑتی ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، کیا اس میں دیر لگتی ہے؟ جیسے ہی نکلے اگر سورج سامنے ہے تو فوراً اس کی کرن ہمارے اوپر پڑے گی، دھوپ آئے گی، ہم محسوس کریں گے اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس طریقے سے سورج کی کرن انسان تک پہنچتی ہے، ایسے ہی نور الہی، وہ جو روح الہی کہلاتی ہے، حقیقت میں ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام علیہ السلام قید خانے میں ہیں، اور اس قید خانے کی مدت میں ہر روز، یعنی جتنی مدت آپ قید خانے میں رہے ہیں اس میں ہر روز طلوع آفتاب سے زوال کے وقت تک سجدے میں رہتے تھے۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے لے کے زوال آفتاب یعنی ظہر کے وقت تک، سورج نکلا، وہ جو رات کی عبادتیں وہ ہو چکی، وہ رات کا قیام، وہ نماز تہجد، وہ نماز نافلہ، وہ نماز صبح، وہ نماز صبح کی بعد کی تعقیبات، وہ سب مکمل ہو چکی۔ اب سورج نکل آیا، اب سجدہ شکر بجا لانا ہے۔ تو یہ سجدہ کتنا طولانی ہوتا تھا؟ سورج کے نکلنے سے سجدہ شروع ہوتا تھا اور کہاں تک؟ زوال آفتاب تک، ظہر کے ہنگام تک امام سجدے میں رہتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب ہارون قید خانے کی چھت پر جا کر دیکھتا تھا کہ دیکھیں کیا حال ہے ان کا، کس قدر ذلیل تھے یہ، کس قدر خبیث تھے، اللہ کی لعنت ہو ان ملعونوں کے اوپر کہ ایسے تنگ اور تاریخ قید خانے میں رکھنے کے بعد دیکھتے تھے کہ دیکھیں کس حال میں ہیں، دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ تو جس وقت قید خانے کی چھت پر جا کر دیکھتا تھا تو اس کو قید خانے کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ محسوس کرتا تھا جیسے کوئی کپڑا پڑا ہو، جیسے کپڑے کو بچھا دیا جاتا ہے، جیسے یہ مصلی بچھا ہوا ہے سفید، یہ جب اوپر سے دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو مصلی بچھا ہوا ہے، کپڑا بچھا ہوا ہے۔
تو وہ داروغہ زندان سے پوچھتا تھا، داروغہ زندان سے سوال کرتا تھا، ما ذاک الثوب الذی اراہ کل یوم من ذالک المواضع، اے ربی وہ کپڑا جو ہر روز قید خانے کے کونے میں دیکھتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ جو کپڑا مجھے دکھائی دیتا ہے قید خانے کے کونے میں وہ کیا ہے؟ تو ربی جواب دیتا تھا، یہ زندان بان تھا ہارون کا، ما ذاک بثوب، وہ کپڑا نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ مُوسَى بْنُ جعفر، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ موسیٰ بن جعفر ہے، جن کی عبادت کا انداز یہ ہے کہ یہ طلوع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب تک سجدے میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر شاعر نے کہا ہے کہ سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تلواریں ہیں، تیر ہیں، خنجر ہیں، لیکن اب جو اس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ دی، یہ وہی عشق ہے، یہ وہی قرب ہے، اور خود کربلا میں یہی قرب تھا۔ اچھا خود دیکھیے، جب اللہ سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ والوں سے قریب ہو، جب تک ہم اللہ والوں سے قریب نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اصحاب امام حسین تھے، یہ خود امام حسین سے اتنا قریب تھے کہ امام حسین کی قربت نے ان کو اللہ سے قریب کر دیا تھا، ورنہ اگر تیر لگے تو کیا حال ہوگا؟ سینے پہ تیر لگے، ہاتھ پہ تیر لگے، پیشانی پہ تیر لگے، بھائی سامنے سے تیر چل رہے ہیں تو وہ تیر چلانے والے یہ تو دیکھتے نہیں تھے کہ کہاں لگے گا، آنکھ پہ لگا، پیشانی پہ لگا، سینے پہ لگا، ہاتھ پہ لگا۔ جب تیر لگتا ہے تو کیا احساس ہوتا ہے؟ انسان تیر نکالے گا، کچھ ہلائے گا اپنے جسم کو، کچھ بیٹھے گا، اٹھے گا، کھڑا ہوگا، ہٹے گا وہاں سے، لیکن یہ کون سی چیز تھی کہ زہیر اور سعید جیسے افراد امام کے سامنے کھڑے ہوئے، جو بھی تیر آتا ہے کبھی اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، کبھی اپنے سینے پہ لے لیتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پہ لے لیتے ہیں، کبھی سینے پہ لے لیتے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی عشق ہے، یہ وہی محبت ہے، یہ وہی قربت ہے، یہ وہی معرفت ہے کہ جہاں کے اوپر انسان محو ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان محو اور غرق ہو جاتا ہے تو تیر ہو، تلوار ہو، پتھر ہو، وار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی نظر میں تو اس کا معشوق ہے، بس اس کی نظر میں تو بس اس کا معشوق ہے۔ اور یہی چیز کربلا میں تھی۔ اور میں تو اس مقام پر کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں کربلا میں نرالی نماز ہوئی ہے، نرالی نماز ہوئی ہے، نرالی شان کی نماز ہوئی ہے، نہ ایسے نمازی دیکھے، نہ ایسی نماز دیکھی کہ انسان نماز ادا کرتا ہے۔ امام کے پیچھے جو نماز ادا ہو رہی تھی، بہت سے افراد امام کے اصحابی میں امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، لیکن وہ امام کے ساتھ نماز خوف پڑھ رہے تھے، جس کا طریقہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔
امام کی نماز تمام ہوئی، لیکن یہ جو امام کے ساتھ ساتھ وہ افراد کو جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ان کی بھی نماز تمام ہو گئی، امام کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ جو امام کے آگے کھڑے ہوئے تھے یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ کون سی نماز ادا ہو رہی تھی؟ اسی نماز کو نماز عشق کہا جاتا ہے، اسی نماز کو نماز محبت کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا دل یہاں کے اوپر زہیر و سعید کو خطاب کر کے اتنا کہنے کا دل چاہتا ہے، اے زہیر و سعید، تم نے ظہر کی نماز تو پڑھوا دی، ظہر کی نماز کے وقت تو تم آ گئے، ظہر کی نماز کے وقت تم آگے کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر کا وقت آنے والا ہے۔ اس عصر کے ہنگام میں کون ہوگا کہ جو آنے والے تیر اور تلواروں کے وار کو روکے؟ عزاداروں جیسے ہی حسین گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے، سر سجدہ خالق میں رکھا، شمر ملون سوار ہوا، زینب نے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب جو بلندی کے اوپر آئیں، چاروں طرف نظروں کو دوڑایا تو کیا دیکھا کہ شمر سینے کے اوپر سوار ہے۔ بس ایک مرتبہ آواز دی، ابنا سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے؟ کہتے ہیں بس یہی وہ موقع تھا کہ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، اور اشارے کا ملنا تھا کہ زینب خیمے کی طرف چلی۔ ادھر زینب خیمے کی طرف چلی، ادھر شمر کا خنجر چلا۔ شمر کا خنجر چلنا تھا کہ زمین ہلنے لگی، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزاداروں پھوپھی تڑپ کے بھتیجے کے قریب آئی، بیٹا دیکھو کیسی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کہ تم یتیم ہو گئے، لگتا ہے میرا بھیا مارا گیا۔ چوتھے امام نے عرض کی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، بیٹے نے کیا دیکھا؟ باپ کا سر نو کے نیزہ پر، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں معبود ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما۔ سیریا کے حالات پھر خراب ہوئے ہیں معبود، ان حالات میں جناب زینب اور جناب سکینہ کے حرم کی حفاظت فرما۔ بار الہ ان دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کی جو آج سیریا کے اوپر مسلط ہوئے ہیں، ان سب کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج بھی انشاءاللہ 11:15 بجے سے جناب سیدہ حال میں درس کا پروگرام ہے، اس پروگرام میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔